السلام علیکم۔ آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں صدائے محرومین چینل، اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ طالب نقوی ایڈوکیٹ۔ ناظرین، آج جو ریسنٹلی ہم نے ویڈیو اپلوڈ کی ہے اس کے بارے میں ہمیں آراء آئی ہے بصورت ٹیکسٹ میسیجز، اور یہ کہا گیا ہے کہ آپ جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ ای او بی آئی کے حوالے سے ہم نے جو بات کی ہے وہ اپنے ذرائع سے کی ہے، اور پھر ہم نے اپنا امکان بھی ظاہر کر دیا ہے کہ شاید غالب امکان یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز پینشن بڑھ سکتی ہے۔ ناظرین، آج کے ولاگ میں ہم بات کریں گے پی ٹی سی ایل کی بھی بات کریں گے، اور نیشنل بینک آف پاکستان کے حوالے سے جو ہماری ایک سٹڈی ہے، ہماری نظر ہے، جو ہم لوگوں سے رابطہ کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ جو ہمارے چند دوست ہیں جن میں ظفر صادق صاحب بھی شامل ہیں، تو ہمارے پاس جو ناظرین کے جو آتے ہیں سوالات، ان میں ایک سر فہرست جو مسئلہ نیشنل بینک کا ہوتا ہے وہ ہم آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم یہ بھی بتائیں گے کہ پی ٹی سی ایل کے حوالے سے ایک اچھی خبر، ایک خوشائند خبر جو ہے اظہار صاحب کسے قرار دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ ذکر کر لیتے ہیں، جیسا کہ میں پچھلے ویلاگز میں بھی کہتا رہا ہوں کہ جو بڑے کامیابی کے ساتھ ایک سلسلہ چلا ہوا تھا کہ امپلائیز کو قابلیت کی بنیاد پر بھرتی کیا جاتا تھا، یہ سب جو ہے وہ نان کمپنی سٹرکچر میں تھا۔ ٹیسٹ کا رزلٹ جو ہے وہ ابھی نہیں آیا، اب صورتحال ایسی ہو گئی ہے، تقریباً 10 سال ہو گئے ہیں بچوں نے ٹیسٹ دیا، اور وہ بچے کون؟ جن کے والدین امپلائیز تھے، ایکس امپلائیز کے، جو کہ ایک کوٹا مخصوص تھا امپلائیز سن کا۔ میں آپ کو اس کا جو ہے حال بتا رہا ہوں۔ اب 10 سال ہو گیا ہے، اور جو بچے کوالیفائی بھی کر گئے، آپ اندازہ کریں کہ وہ اس انتظار میں اوور ایج ہو چکے ہیں، اور ایک دروازہ کھل گیا کمپنی بننے کے بعد ایک سفارشیوں کا اور کانٹریکٹ کے امپلائیز کا۔ ہم خلاف نہیں ہے کانٹریکٹ کے امپلائیز کے، یا روزگار کسی کو اگر دیا جائے، لیکن جو ہم ذکر یہ کر رہے ہیں کہ دوران ملازمت وفات پا جانے والے ملازمین کا بیٹا بیٹی کو جو ملازمت دی جاتی تھی، وہ اب سلسلہ جو ہے نا بالکل ختم ہو گیا۔ ایک تو یہ ان کا مسئلہ ہے، اور دوسرا مسئلہ جو ہے وہ میڈیکل کی سہولتیں 100% صرف کنٹریکچوئل سینئر ایگزیکٹو کے لیے ہیں، اور بینک کے دیگر ملازمین، ورکنگ فورس، پینشنرز، وہ اس بات سے محروم ہیں۔ اور یہ بہت ہی زیادتی والی بات ہے کہ ہاسپٹلائزیشن میں آفیسر کو کمرے کی سہولت پہلے تھی، نئے ایگریمنٹ میں یہ سہولت بھی ختم کر دی گئی ہے، جبکہ سینئر ایگزیکٹوز کو پہلے سے بہتر سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں۔ یعنی یہ ڈسکریمنیشن ہے جو دستور کے بھی خلاف ہے۔ آنکھوں کے لیزر آپریشن میں لیزر کی سہولت بھی شامل تھی، جس کو اب روک دیا گیا ہے، مگر پھر اگین سینئر مینجمنٹ کو ابھی بھی یہ سہولت حاصل ہے۔ اس ناانصافی کو کون روکنے والا ہے؟ ناظرین، یہ ایک نیشنل بینک کا ذکر نہیں ہے، بلکہ جہاں جہاں بھی فیورٹزم ہے وہ وہاں میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، سہولتوں کا فقدان ہے، اور آئین میں جو ڈسکریمنیشن ختم کی گئی ہے یہ اس کی کلیئر کٹ وائلیشن ہے۔ ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم پی ٹی سی ایل کا ذکر کریں، ریلوے کے ملازمین بھی بڑے مظلوم ملازمین ہیں، کیونکہ انہیں جو ہے وہ بر وقت تنخواہ نہیں دی جاتی۔ اب گزشتہ دنوں مظاہرہ ہوا ہے جس میں تنخواہ ابھی تک نہ وصول ہونے پر لاہور میں، اور خاص طور پہ ورک شاپ کے جو ملازمین ہیں جن کی تنخواہ 8 تاریخ کو ڈیو ہوتی ہے، وہ بیچارے ابھی تک تنخواہوں سے محروم ہیں، اور رمضان المبارک کی آمد ہے۔ میں وزیر اعظم پاکستان سے، وزیر ریلوے سے یہ کہوں گا
کہ خدا کے لیے جن کی پینشن اور تنخواہ روکی گئی ہے فوری طور پر بحال کر کے اپنے سچے مسلمان ہونے کا ثبوت دیں۔ اور اب ہم بات کر لیتے ہیں پی ٹی سی ایل کی۔ پی ٹی سی ایل کے حوالے سے جو ہے نا وہ مختصر سی، میں آپ کو ویڈیو لمبی نہ ہو جائے اس لیے یہ میں ان کا جو میسیج آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کا خلاصہ کہ 20 مارچ 2023 کا دن دو اہم خبروں کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ امپورٹنٹ ہے۔ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے لیے یہ باعث مسرت ہے، یعنی ایک طرح کی خوشخبری وہ قرار دے رہے ہیں انہیں، اور اللہ تعالیٰ کو شاید پینشنرز کی مظلومیت پر ترس آ گیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت جب ہونا شروع ہوتی ہے تو پھر شروع میں ایسی خبریں ملنا شروع ہوا کرتی ہیں، پھر لوگ منزل کی طرف سفر کیا کرتے ہیں۔ دوستو، پہلی خبر تو یہ ہے کہ لاہور سے عبدالحمید صاحب نے جماعت اسلامی سے وابستہ سینیٹر مشتاق صاحب سے بات کی اور انہوں نے پینشن کے کیس کو ایک دفعہ پھر سینٹ آف پاکستان میں اٹھانے کا وعدہ کیا ہے، اور یہ خبر ہر طرح سے پی ٹی سی ایل پینشنرز کے لیے باعث مسرت ہے، اور عبدالحمید صاحب کی یہ کاوش قابل تحسین ہے، جس کے لیے حمید صاحب مبارکباد اور سلام عقیدت کے مستحق ہیں، اور ہم انہیں سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ اور وہ آگے فرماتے ہیں اظہار صاحب کہ دوستو، دوسری اہم اور حیران کن اور بہت ہی زیادہ خوشی والی اور ملک بھر کے پینشنرز کے دل کی آواز کی حقیقت میں بدلنے والی خبر جناب مظہر حسین منگی صاحب کا محترم عتیق غوری صاحب کے نام دیا گیا وائس میسیج، جو کہ 16 مارچ 2030 کے آل پاکستان امپلائیز لیبر پینشنرز ایسوسی ایشن کے تحت ہونے والے احتجاج کو سراہتے ہوئے غوری صاحب کو دی جانے والی مبارکباد، اور جس کو فارورڈ جناب صادق علی خان صاحب نے کیا۔ یہ میسیج بہت ہی باعث مسرت اور پینشنرز کے لیے صبح 9 کا اہم پیغام ہے، اور میں یہاں پر منگی صاحب کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے ان کی عاجزی اور انکساری کو سلام پیش کرتا ہوں۔ ناظرین، یہ تھی کہانی پینشنرز کی۔ اچھی بات ہے اتفاق و اتحاد ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سبیل بنا دیتا ہے کام ہونے کی۔ ہم تمام پینشنرز کے لیے دعا گو ہیں۔ اچھی خبر ای او بی آئی کے حوالے سے بھی آ رہی ہے، امید پیدا ہو گئی ہے۔ پی ٹی سی ایل کے پینشنرز کے حوالے سے بھی جو مشتاق صاحب سینیٹر، جتنا میں انہیں جانتا ہوں، وہ انتہائی مخلص جماعت اسلامی کے انتہائی مخلص انسان ہیں، اور وہ حق پرستی جو ہے، حق گوئی کو کبھی ترک نہیں کرتے۔ مجھے امید ہے کہ وہ ضرور، اگر انہوں نے کہا ہے تو وہ ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے۔ اور ایک نیشنل بینک کا معاملہ جو ہے وہ رہ گیا ہے۔ میں ظفر صادق صاحب اور دیگر ساتھیوں سے یہ کہوں گا کہ آپ کو بھی اتفاق و اتحاد بڑھا کر اپنے میں اتحاد لانے کے بعد ایک مؤثر جدوجہد کرنا ضروری ہے۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے اسے آگے شیئر کیجیے، اور اگر سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو کلک کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔